آپ مزاح بھی فرمایا کرتے تھے تو اس میں بھی سچ بولا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو، افسوس ہے اس شخص پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مزاح فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور ترش مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد کبھی جمع نہ ہوتے۔ یہ جو آپ کے ارد گرد ہر وقت تانتا بندہ رہتا ہے، اس وجہ سے بندہ رہتا ہے کہ آپ بہت زیادہ خوش مزاج تھے۔ جو لوگ ہر وقت خاموش رہتے ہیں اور ہر وقت سنجیدہ رہتے ہیں اور گھر میں بھی ہر ٹائم روب جماتے رہتے ہیں، اہل و عیال پر روب جماتے رہتے ہیں، اور باہر بھی اپنے دفتروں میں ہر وقت اپنی جو ہے وہ روب جماتے رہتے ہیں اپنے ماتحت لوگوں پر، ان کو یہ بات ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر متبسم اور مزاح فرمانے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ اتنے خوش مزاج تھے، اتنا مزاح فرمایا کرتے تھے، بار بار مزاح فرمایا کرتے تھے اور متبسم رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب خلوت میں ہوتے تو وہاں پر متفکر رہتے تھے، وہاں فکر میں رہتے تھے، سوچ و بچار میں رہتے۔ جب آپ جلوت میں ہوتے، لوگوں کے پاس آتے تو پھر آپ متبسم ہوتے تھے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ کو کوئی غم لاحق ہے۔ تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ جب لوگوں کے پاس آتے تو متبسم ہوتے، اپنے سارے کے سارے غم کافور کر دیتے، اور جب آپ خلوت میں جاتے تو متفکر ہوتے، تو وہاں پر امت کے غم آتے اور ان کو جو یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہایا کرتے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو تنہا بیٹھ کر، تنہا اکیلا بیٹھ کر جو شخص آنسو بہاتا ہے، قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یوم لا ظل الا ظل عرش لہ، جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں۔ تو کچھ لوگ اس لیے ذی فہم سمجھے جاتے ہیں، وہ بڑے خاموش رہتے ہیں، وہ گھر میں بھی ہر وقت سنجیدہ رہتے ہیں، باہر بھی سنجیدہ رہتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ مزاح جس میں جھوٹ کا شائبہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرماتے لیکن اس میں کبھی بھی جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ آپ فرماتے میں سچ بولتا ہوں اور سچ کے سوا میری زبان سے کچھ نہیں نکلتا، اور سچ کے سوا کچھ نکل بھی کیسے سکتا ہے کہ اللہ جو فرماتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ بول رہے ہوتے ہو وہ آپ نہیں بول رہے ہوتے، میں خدا بول رہا ہوتا ہوں۔ آپ تو وہی بولتے ہیں جو آپ کی طرف اللہ وہی فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ کھجوریں تناول فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آج دیکھتے ہیں کون زیادہ کھجوریں کھاتا ہے۔ اب یہ ایک ذو معنی لفظ ہے، کون زیادہ کھجوریں کھاتا ہے، دونوں معنوں میں ہو سکتا ہے، ڈبل معنی اس کا لیا جا سکتا ہے۔ ایک تو اس معنی میں کہ زیادہ کھجوریں کون کھاتا ہے، ختم زیادہ کون کرتا ہے، اور ایک اس معنی میں کہ بسیار خور کون ہے، زیادہ کھانے والا کون ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں لے رہے تھے کہ بسیار خور کون ہے، زیادہ کون کھاتا ہے دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھتے ہیں آج زیادہ کھجوریں کون کھاتے ہیں۔ اتنا خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود تھے، کچھ اور بھی صحابہ کرام موجود تھے، اب کھجوریں کھانی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور تناول فرماتے اور چپکے سے گٹلی حضرت علی المرتضیٰ کے آگے پھینک دیتے، چپکے سے چھپ چھپا کے گٹلی ادھر پھینک دیتے، کھجور تناول فرماتے۔ بعد میں آپ نے فرمایا چلو جب کھجوریں کھا لی، آپ نے فرمایا ان کو کلیکٹ کرو۔ گٹلیاں کلیکٹ کی گئی، گنی گئی، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی سب سے زیادہ نکلی۔ آپ نے فرمایا علی تو کتنے بڑے پیٹ والا ہے، سب سے زیادہ کھجوریں کھا گیا۔ عرض کرنے لگے حضور تعجب تو اس شخص پر ہے کہ جو گٹھلیوں سمیت ہی کھجوریں کھا گیا، جس کے سامنے ایک بھی گٹھلی نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں نے گٹھلیاں تو نکالی، لیکن تعجب اس شخص پر ہے جو گٹھلیوں سمیت ہی کھجوریں کھا گیا۔ تو اس طرح خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرمایا کرتے۔ اور بھی بہت ساری باتیں احادیث میں آتی۔ ایک صحابی حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ، یہ مدینہ منورہ میں محنت مزدوری کرنے کے لیے آتے تھے، گاؤں سے آتے تھے، اور آ کر گھاس پھوس کلیکٹ کرتے تھے، چارہ اکٹھا کرتے تھے، اور جا کر جو ہے وہ بیچتے تھے شہر میں۔
شہر میں لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی، کسی نے گھر میں بکریاں رکھی ہیں، کسی نے گھوڑے رکھے ہیں، کسی نے اور ساز و سامان رکھا ہے، تو یہ گھاس پھوس چارہ بیچا کرتے تھے گھاس پھوس کا، اور اس کو وادیوں سے پہاڑیوں سے شہر کی مدینہ منورہ سے اکٹھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق فرمایا کرتے تھے یہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں، یہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں۔ تو ایک دن متفکر بیٹھے ہوئے تھے، گھاس کی وہ ڈھیری اپنے سامنے رکھ کر پریشان حال بیٹھے ہوئے تھے، شاید اس دن کوئی کسٹمر نہ آیا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں اس کو خوش کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے پیچھے سے اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیے۔ یہ آنکھوں پر ہاتھ اس وقت رکھے جاتے ہیں جب آپ کسی کو یہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ کون مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، بھلا وہ پہچان بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ آپ سے محبت کرتا ہوگا تو فوراً پہلا نام اس کی زبان پہ آپ کا آئے گا، اس لیے کہ یہ اصول ہے محبت کا کہ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اکثر اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے، باتوں میں بھی تو، یادوں میں بھی تو، سوچوں میں تو، خیالوں میں تو، خوابوں میں تو، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے وہ اسی کے نام کی مالا جپتا رہتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کولی برنا، کسی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لینا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنی کمر اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے ساتھ جوڑ دی۔ اب یہ ہو کیسے سکتا تھا کہ حضور نے ہاتھ رکھیں اور پتہ نہ چلے کہ یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ اس نے تو فوراً پہچان لیا لیکن زبان سے کچھ نہ بولا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ بس حضور ایسے ہی ہاتھ رکھیں اور میں لطف اندوز ہوتا رہا۔ ان کے اندر کتنی لذت تھی، کتنی مٹھاس تھی، کتنی چاشنی تھی ان ہاتھوں کے اندر، جن ہاتھوں کے متعلق خدا فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے حبیب دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ تیرے ہاتھ ہیں، نہیں، میں پروردگار عالم ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ لوگوں یہ میرے ہی ہاتھ ہیں۔ وہ تو چاہتے تھے کہ حضور تھوڑی دیر اور رکھے یہ ہاتھ۔ آپ نے بار بار پوچھا کون، لیکن مسکرا رہے ہیں، نہیں بتا رہے، سن بھی رہے ہیں لیکن نہیں بتا رہے کہ کاش کہ تھوڑی دیر اور ایسے ہی گزر جائے۔ ظہوری قصوری صاحب نے فرمایا تھا سفنے دے وچ ملیا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں، دردی ماری اکھ نہ کھولاں کدے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ بس یہی ایک انداز تھا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں خوبصورت لمحات بھی اپنے دوستوں کے ساتھ گزارا کرتے تھے اور ان کے ساتھ مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے، آپ تھکے ہارے ہوتے، کارہائے نبوت سے قافلے آ رہے ہیں، وفد آ رہے ہیں، جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں، بین الاقوامی رابطے ہو رہے ہیں، سیاسی معاملات طے ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے معاملات چل رہے ہیں، سارے دن کے تھکے ہارے ہوتے، لیکن ایک صحابی ایسے تھے جو جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتے کوئی ایسی بات کہہ دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے۔ وہ نہ تو اتنے نمازی تھے، نہ اتنا کوئی روزوں کا خیال رکھتے تھے، بلکہ ان کا مشغلہ ہی یہی تھا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں آتے کوئی ایسی بات کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے تھے۔ اور پھر اکثر ایسا کرتے کہ وہ منڈی میں چلے جاتے، بازار میں، وہاں پہ جو بالکل نیا پھل آتا، جو نیا بالکل فریش پھل آتا، وہ وہاں سے لے آتے ادھار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے، حضور میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دیتے، تحفہ خود بھی کھاتے اور آپ دوسرے صحابہ کرام کو بھی کھلاتے۔ اور کچھ دنوں کے بعد جب وہ پھر جاتے بازار میں، منڈی میں، تو وہ لوگ ان سے پیسوں کا مطالبہ کرتے، تو ان کا ہاتھ پکڑ کے کہتے چلو آؤ یار تمہیں پیسے دیتا، اور ان کو پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو کچھ دن پہلے آپ نے پھل کھایا تھا نا، یہ اس کے پیسے مانگ رہا ہے، پیسے دے دیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ پھل بھی آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ تو آپ نے مجھے تحفہ دیا تھا، تو کہنے لگا حضور غریب آدمی ہوں، تو میں تو یہ چاہتا تھا کہ جو سب سے پہلا نیا پھل ہے وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہی تناول فرمائیں، میں تو اس غرض سے آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیسے بھی دیتے، آپ مسکراتے، خوش ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں بھی دیتے